رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا رحمة سيقت إلينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا. آج کے درس کا عنوان ہے قصہ لوط علیہ السلام، دروس و عبر۔ لوط علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور انہی کے دور کے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قوم سدوم کی طرف بھیجا۔ اللہ نے کہا کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، کہ قوم لوط نے رسولوں کی تکذیب کی جبکہ ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم ڈرتے نہیں، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، جسے قوم لوط کہا جاتا ہے، بڑی سرکش قوم تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی جو صفات بیان فرمائی، شاید اتنی صفات کسی اور قوم کے قرآن میں بیان نہیں کی گئی۔ اس قوم کی صفات میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک صفت یہ بیان کی کہ یہ قوم جاہل تھی۔ اللہ نے کہا بل انتم قوم تجہلون، ایک صفت کہ یہ قوم مجرم تھی۔ اللہ نے کہا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، یہ قوم حد سے تجاوز کرنے والی تھی۔ اللہ نے کہا بل انتم قوم عادون، یہ فساق لوگوں کی قوم تھی۔ اللہ نے کہا انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں کی قوم تھی۔ اللہ نے کہا قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اور اسی طرح یہ اسراف کرنے والوں کی قوم تھی۔ اللہ نے کہا مسومۃ عند ربک للمسرفین، اور اس سب باتوں سے بڑھ کر یہ قوم بدکار قوم تھی، اور ایسی بدکاری کہ جس کی مثال ان سے پہلے کسی میں نہیں پائی گئی۔ یعنی یہ اپنی خواہشات مردوں ہی سے پوری کر لیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو عورتوں کے علاوہ۔ اسی طرح یہ بڑی خبیث قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی صفت بیان فرمائی۔ اس قوم کی ایک برائی یہ تھی کہ یہ راستہ روکا کرتی تھی۔ اس کی ایک بڑی برائی یہ تھی کہ یہ جو گناہ کا کام کرتی علانیہ طور پر کرتی، لوگوں کے سامنے گناہ کے کام کا ارتکاب کیا کرتی۔ اور اس قوم کی ایک بڑی برائی یہ تھی کہ یہ قوم برائی سے آپس میں ایک دوسرے کو روکا نہیں کرتی تھی۔ کتنی برائیاں اس قوم کی اللہ تبارک و تعالی نے بیان نہیں کر دی۔ جو برائی ہم دیکھنا چاہیں وہ ہمیں اس قوم کے اندر نظر آ جاتی۔ تو اتنی برائی والی قوم، اس کا تو یہ حق ہونا چاہیے کہ اس پر سیدھے عذاب بھیج دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں پر رحم دیکھیے، اللہ کا اپنے بندوں پر فضل دیکھیے، اور اس کے اختیار کی حد دیکھیے کہ اللہ نے اس قدر بری، بدتر اور ظالم قوم پر اپنے نبی کو بھیجا، اور اس نبی کے ذریعے سے اللہ نے چاہا کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے تو اللہ انہیں عزت سے نوازتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر
احسان اور اپنے بندوں پر رحم ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم جب تک رسول نہ بھیج دیں ہم کسی قوم کو عذاب دینے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ پہلے حجت مکمل کرتا ہے، اور پھر حجت آنے کے باوجود لوگ اسے اختیار نہ کریں، اسے ٹھکرا دیں، اسے جھٹلا دیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخری فیصلہ کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٌ، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے اکثر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کچھ باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہاری جو گرفت ہوتی ہے وہ تمہارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، جس طرح قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی تھی، ہمارے ساتھ بھی ڈھیل اور چھوٹ کا معاملہ جاری ہے۔ ہم بھی دن رات گناہوں میں ملوث ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، تو اب ہمیں اسے غنیمت جاننے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے انعامات کا شکر بجا لانے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی مہلت کی حد ختم ہو جائے اور اس کے بعد ہمارے گناہوں کا اثر ہم پر نظر آنے لگ جائے۔ قوم لوط کی جہاں بہت سی برائیاں تھیں، انہی میں 4 برائیاں سب سے بڑی تھیں۔ آج ہم ان میں سے کچھ برائیوں کا تذکرہ کریں گے، اس پر گفتگو کریں گے جس پر گفتگو بے حد ضروری ہے، اور کچھ برائیوں پر ہم کل بات کریں گے، اور لوط علیہ السلام کے واقعے سے جو اور دروس اور عبرتیں ہمیں حاصل ہونے والی ہیں اس پر بھی ہم کل ہی گفتگو کریں گے۔ لوط علیہ السلام کے قوم کی جو سب سے بڑی برائی اور جو سب سے معروف برائی ہے وہ ہے لواطت، جسے ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، کہ مرد اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مرد کے پاس آئے۔ یہ وہ برائی ہے جس میں لوط علیہ السلام کی قوم سب سے پہلے ملوث ہوئی، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معتد کہا، اور اسراف والی قوم کہا، اور فاسق قوم کہا، کہ یہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے حد سے تجاوز کرنے والی قوم تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، جو قوم لوط کا عمل کرے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ اور ایک جگہ نبی علیہ السلام نے کہا ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم لوط، کہ میں اپنی امت پر جس بات پر سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں وہ قوم لوط کا عمل ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری امت اس عمل میں ملوث ہو جائے۔ یہ بڑا بدتر عمل ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ لو ان لوطیا اغتسل بكل قطرة من السماء لقي اللہ غیر طاہر، اگر ایک ہم جنس پرست آدمی، لوطی افعال میں ملوث آدمی، آسمان سے برسنے والے ہر قطرے سے غسل کر لے، ہر قطرے سے اپنے جسم کو دھو لے، باوجود اس کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسی حالت میں پہنچے گا کہ وہ طاہر نہیں ہوگا، اس کے گناہ برقرار رہیں گے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ایسے عمل کرنے والے کے حق میں بڑا سخت فیصلہ سنایا۔ نبی علیہ السلام نے کہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہیں، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به۔ نبی علیہ السلام نے کہا تم جس کسی کو دیکھو پاؤ کہ وہ یہ بدتر حرکت کر رہا ہے، تو کرنے والے کو بھی اور جس کے ساتھ یہ حرکت کی جا رہی ہے، اگر دونوں راضی ہیں تو دونوں کی گردن مار دو، دونوں کو قتل کر دو، کوئی مہلت نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، اور زمین میں فساد کیسے پھیلے گا تو ہم آگے اس کا کچھ ذکر کریں گے۔ یہاں تک تو بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو لوطی عمل کرے اس کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ اس موت کی شکل کیا ہے؟
اسے ماریں گے تو کیسے ماریں گے، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسے رجم کر دیا جائے گا، کہ پتھر مار مار کر ختم کیا جائے گا، اسے ایک مار میں اس کی گردن الگ نہیں کی جائے گی، اس نے اس قدر بدتر کام کیا ہے کہ اس کے کام کے بالمقابل اسے سزا بھی ویسی ہی دی جائے گی۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو کسی اونچی جگہ لے جایا جائے گا اور وہاں سے نیچے ڈھکل دیا جائے گا، باوجود اس کے اگر یہ بچ جائے تو اوپر سے اس پر بڑے بڑے پتھر پھینکے جائیں گے جب تک کہ یہ مر نہ جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو ایسے ہی عذاب میں ملوث کیا تھا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں تک روایت ملتی ہے کہ انہو امر بتحریقہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مجرم کو جلا دینے کا حکم دیا۔ اسی سے اس گناہ کی قباحت کا پتہ چلتا ہے۔ بعض روایتیں یہاں تک آتی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو 2 مرتبہ رجم کرنا ہوتا تو وہ ہم جنس پرست ہوتا، کہ ایک مرتبہ مار دینے کے باوجود پھر مارنے کی اگر کسی پر باری آتی تو وہ ہم جنس پرست پر آتی، کیونکہ یہ عمل ہے ہی اتنا قبیح ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ انسان تو انسان، کوئی جانور بھی اس کے قریب جاتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا، جانوروں کی بھی رغبت مادہ کی طرف ہوا کرتی ہے، اور جو مادہ کو چھوڑ کر نر کی طرف بڑھ جائے یہ فطرت سے بغاوت کرنے والا ہے اور اس زمین میں فساد پھیلانے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف جس بات کا ہے وہ ہم جنس پرستی ہے، اور آج کا ماحول جو ہمارے سامنے ہے اگر ہم اس پر نظر ڈالیں تو ہمیں نبی علیہ السلام کا خوف برحق نظر آتا ہے۔ آج ساری دنیا میں ہم جنس پرستی کو عام کیا جا رہا ہے، بڑی بڑی کمپنیاں اسے پروموٹ کر رہی ہیں، وہ اس کی تائید کر رہی ہے، انہیں ان کا ایک علم جھنڈا دے دیا گیا، نورنگا جو کلر ہوتا ہے وہ ان کی پہچان ہے، اور یہ کلر آج ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ بہت سے فون کے کور اس سلسلے کے آ رہے ہیں، بیگوں کے پیچھے ایسے ہی کچھ نشانات دکھ رہے ہیں، ہمارے بچوں کے کھلونے انہی رنگوں کے ہیں، یہ ان کی طرف سے بڑی سازش ہے۔ ابھی تک تو بات ہندوستان کے باہر کی تھی، لیکن اب آپ دیکھیں تو 1999 سے لے کر 2022 تک کی آپ رپورٹ کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1999 سے لے کر 2022 تک ہندوستان میں ہم جنس پرست کی 30 بڑی بڑی ریلیز نکل چکی ہیں، کئی ریلیوں کی تعداد 10,000 اور 20,000 سے بھی زیادہ تھی۔ یہ برائی ہمارے گھر کے قریب آ چکی ہے، ہمارے بچوں کے تعلیمی اسکولز میں، ان کے کالجز تک پہنچ چکی ہے۔ ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اپنا دامن بہت وسیع کر لیا، LGBTQ، اب انہوں نے پلس لگا کر چھوڑ دیا کہ آگے جس قدر بدقماش لوگ آ سکتے ہیں آئے، ان کے لیے گنجائش ہے۔ یہ بڑی بدتر چیز ہے۔ آج کئی معاملات میں بہت سے ایسے سیریلز آ چکے ہیں، کارٹونز آ چکے ہیں، جس سے جانے انجانے میں ہمارے بچوں کی تربیت ویسی ہی ہو رہی ہے، بس ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہم جنس پرستی کے بڑے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان کہ آدمی سے اس کا دین چلا جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں نجاست الزنا واللواط اغلظ من غیرها من النجاسات من جہت انها تفسد القلب وتضعف توحیدہ جدا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں زنا اور ہم جنس پرستی کی برائی دوسری برائیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ اس طور پر کہ زنا اور ہم جنس پرستی انسان کے دل کو کمزور کر دیتی ہے اور اس سے اس کی توحید کو سلب کر لیا کرتی ہے۔ آدمی جس قدر گناہوں میں ملوث ہوگا، اور خاصتاً زنا
اور یہ ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے اسی قدر دور ہوتا چلے جائے گا، وہ فطرت سے اسی قدر باغی ہوتا چلا جائے گا۔ اور اسی طرح ہم جنس پرستی کا ایک برا نتیجہ اخلاقی بگاڑ ہے کہ اجتماعی طور پر قوم کے اخلاق بگڑ جائیں گے۔ آپ دیکھیں دوسری جتنی قوموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، ان کی ایک برائی دو برائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا تو کتنی برائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی، کتنا اخلاقی بگاڑ ان لوگوں میں موجود نہیں تھا۔ 10-12 اس سے بھی زیادہ برائیاں جو کہ بڑی بڑی برائیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ لوط علیہ السلام کی قوم میں تھیں۔ تو اجتماعی طور پر قوم کے اخلاق بگڑ جایا کرتے ہیں، اور اسی طرح جو آدمی اس برائی میں ملوث ہو وہ پریشان حال ہو جاتا ہے، اس کے دل کو کسی طرح کا چین، سکون، اطمینان نہیں ہوتا، وہ وحشت کا شکار ہوتا ہے، وہ پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے اور سوچوں میں دبتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں ملوث لوگ اکثر ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں اور ان کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت اس سے کریں۔ اور ایک بڑا نقصان اس سے جو ہمیں ملتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، وہ ہے امراض، ایڈز کی برائی۔ آپ جانتے ہیں اس کا سب سے پہلا مریض ہم جنس پرست تھا، اور آج پوری دنیا کا جب سروے کیا گیا اس بیماری کو لے کر تو یہ بات سامنے آئی کہ 95% ایڈز کے مریض ہم جنس پرست ہوا کرتے ہیں۔ 95%، ساری دنیا اس مرض سے پریشان ہے، انہیں اس کا علاج سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اور یہ برائی پیدا ہوئی تو کہاں سے ہوئی؟ ہم جنس پرستی کی وجہ سے۔ جس قدر اسے بڑھاوا دیا جائے گا اسی قدر اس طرح کی مہلک بیماریوں کو موقع ملے گا، ایسی بیماریاں جنم لیتی رہیں گی۔ اس بیماری سے، اس برائی سے آخر بچا کیسا جا سکے، اس کے کیا اسباب ہیں؟ تو سب سے پہلا سبب ہے کہ آدمی توبہ کرے، جس قدر ہو سکے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور اللہ سے اس بات کی دعا کرے کہ الہ العالمین ہمیں اس بدتر بیماری سے محفوظ فرما اور ہماری نسل اور ہمارے قریبی لوگوں کو اس بیماری سے بچا۔ توبۃ النصوح اور دعا کا اہتمام کرے۔ دوسری چیز، وہ جو عبادت کرے عبادت میں اخلاص پیدا کرے۔ آدم علیہ السلام کے قصے میں ہم نے یہ نقطہ دیکھا تھا، آپ کے قصے سے فائدہ ہمیں ملا تھا کہ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ الا عبادک منہم المخلصین، کہ سب بندوں کو بھٹکا دوں گا سوائے اخلاص والے بندوں کے۔ جس کے پاس اخلاص ہوگا اللہ تبارک و تعالی انہیں برائیوں سے محفوظ رکھے گا، اور شیطان کے ہتھ کنڈے مخلص لوگوں پر نہیں چلیں گے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین۔ اللہ نے کہا اسی طرح ہم برائی اور فحش چیزوں کو، بدکاریوں کو مخلص بندوں سے دور کر دیا کرتے ہیں۔ تو جو جس قدر اخلاص والا ہوگا اسی قدر وہ برائیوں سے محفوظ ہوگا۔ اور صبر کرے برائیوں سے بچنے کے لیے صبر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، جو آدمی صبر کی کوشش کرے اللہ تبارک و تعالی اسے صبر عطا کرتا ہے۔ اور صبر بڑا اونچا مقام ہے، آدمی اس کی فضیلت سمجھے اور صبر کا مظاہرہ کرے، اور اسی طرح کوشش کرے خود سے، اور وہ اپنے آپ میں یہ کہے، یہ عزم کرے کہ میں فلانی برائی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں، میرا نفس بڑا مضبوط ہے، میں برائی کے بالمقابل اپنے آپ کو ثابت رکھ سکتا ہوں۔ اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم اسے ہمارے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ ہم جب کبھی گناہ کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا احساس ہونا چاہیے۔ کوئی ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی،
اور دوسری چیز یہ بھی یاد رکھے کہ جب ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہمارا یہ بدن کل قیامت کے دن ہمارے خلاف اللہ کے حضور گواہی دے گا. اللہ نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تمہارا دل اور تمہاری آنکھ، تمہارے کان، یہ سب کے متعلق کل قیامت کے دن سوال ہوگا. یہ سب سے پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا تو کیا معاملہ ہوگا؟ گنہگار لوگ ہوں گے. اللہ نے کہا حتی اذا جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم وقالوا لجلودهم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جب کل قیامت کے دن آئیں گے تو کیا معاملہ ہوگا؟ شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم، ان کے خلاف ان کی آنکھیں گواہیاں دیں گی، ان کے کان گواہی دیں گے، ان کی جلد گواہی دے گی. وقالوا لجلودهم لما شہدتم علینا، یہ گنہگار لوگ اپنے اعضاء سے، اپنی جلد سے پوچھیں گے کہ تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ یہ ہماری جلد ہمارے خلاف گواہی دے گی. جسے ہم دنیا میں سکون پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، حدود کو پامال کرتے تھے، وہی جسم کل قیامت کے دن ہمارے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گواہی دے گا. یہ ہماری آنکھ جس سے بد نظری ہوتی تھی، یہ کان جس سے فحش چیزوں کو سنا جاتا تھا، یہ زبان جس سے فحش گوئی ہوتی تھی، یہ جسم، یہ جلد جسے سکون پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو پامال کیا جاتا تھا، ہماری یہی آنکھ، یہ کان، یہ زبان، ہمارے جسم کے اعضاء، ہماری چمڑی ہمارے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گواہی دے گی. ہم تعجب سے پوچھیں گے تم میرا جسم ہو، میری جلد ہو، تم نے میرے خلاف گواہی دے دی. یہ ہمارا جسم کیا کہے گا؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. آج ہمیں اس ذات نے بلوایا جو ہر چیز کو بلوانے پر قادر ہے. ہم اس بات کا احساس رکھیں کہ جب کبھی اللہ تبارک و تعالی کے حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، میرا یہ جسم میرے خلاف گواہی دے دے گا. یہ جسم کل قیامت کے دن ہم سے بغاوت کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم پر نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ اس پر گواہوں کو لانے پر قادر ہے. اس بات کا پورا خیال رکھا جائے. اور اسی طرح نکاح یہ بڑا ذریعہ ہے اس طرح کی بدتر بیماریوں اور برائیوں سے بچنے کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کسی کے پاس استطاعت ہو وہ نکاح کر لے، نکاح کرے. نکاح کا کیا فائدہ ہے؟ فإنه اغض للبصر، اس کی وجہ سے نگاہیں جھک جائیں گی. واحسن للفرج، شرمگاہ کے لیے زیادہ پاک باز ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. جس کے پاس نکاح کی استطاعت نہ ہو لیکن اس کے باوجود بھٹکنے کا ڈر ہو، اس کی شہوت بھڑک رہی ہو، اسے کیا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس کے پاس استطاعت نہ ہو فعلیہ بالصوم، وہ آدمی روزہ رکھے. روزہ انسان کے جسم کی گرمی کو توڑتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود میں رکھتا ہے، اس کے دل میں تقوی پیدا کرتا ہے. اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تم پر اسی لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. ان تمام چیزوں کے باوجود ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے دوستی. دوستی کا بڑا خاص خیال رکھا جائے. صحبت صالحہ یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچاتی ہے، اور صحبت طالحہ جو بری دوستی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتی ہے اور جہنم کے گڑھوں تک پہنچا دیا کرتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر آدمی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے، وہ کس کے ساتھ دن رات گزار رہا ہے. ہم میں سے ہر آدمی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھی دوستی انسان کو جنت تک پہنچا دیا کرتی ہے، بری دوستی انسان کو بدل دیتی ہے. انسان پتھر کو بھی بدل دیتی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے یہ روایت رکھی ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان حجر الاسود نزل من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا ابن آدم. حجر اسود جو کعبۃ اللہ پہ لگا ہوا پتھر ہے یہ جنت سے نازل شدہ ہے، اور جب نازل ہوا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا. فسودته خطایا ابن آدم، کالا کیسے ہو گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابن آدم کی خطاؤں نے اسے کالا کر دیا. تو ابن آدم کی خطاؤں کے ساتھ نے جنت سے نازل ہونے والے پتھر کی رنگت بدل دی، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو ہمیں دوستی کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہم جنس پرستی کے کچھ اسباب ہیں، اگر آدمی ان کا لحاظ نہ رکھے تو کہیں نہ کہیں ہم جنس پرستی، جسے لواطت بھی کہا جاتا ہے، اس کا شکار ہو جائے گا. پہلی چیز ہے ضعف ایمان، ایمان کی کمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر، رسولوں پر، کتابوں پر. اسی لیے بچپن ہی سے بچوں کو ایمان کا درس دیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے چھوٹے بچوں کو عقیدے کے بڑے بڑے دروس دیا کرتے. ہم بچوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بچے ہیں، حالانکہ ہمیں انہیں یہ سوچ کر پکڑنا چاہیے کہ یہ بچے ہیں. یہ سوچ کر چھوڑنے کی نہیں، یہ سوچ کر پکڑنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، اے غلام تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. کتنی بڑی روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کے سامنے بیان نہیں کی، آپ چھوٹے تھے. بے شمار روایتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں ملتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے خصوصی خطاب کیا، اور انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی درس دیا. اور نتیجہ کیا نکلا کہ یہی بچے آگے چل کر امت کی قیادت کرنے لگے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ابھی نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے مشیروں میں شامل ہو گئے، علم اور ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے. تو ہمیں بچپن ہی سے اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر ہم جس دور میں اور جس ماحول میں اور جس فضا میں سانس لے رہے ہیں پراگندہ ہے. ایسے ماحول میں اپنے بچوں کے امیون سسٹم کو مضبوط رکھنا بے حد ضروری ہے. ان کا اندر جتنا مضبوط ہوگا یہ باہر کے فتنوں سے اسی قدر مقابلہ اور مسابقہ کر سکیں گے، وگرنہ آنے والے فتنے اور آنے والے ہوا کے جھونکے انہیں ہلا کر رکھ دیں گے. اسی طرح جہالت، دینی علم کی کمی. اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط کی کیا صفت بتائی کہ یہ جاہل قوم ہے. جہالت کی وجہ سے یہ کئی برائیوں میں ملوث ہو گئی، اور اگر آج ہم سے اور ہمارے بچوں سے دینی علم کم ہو جائے تو پھر ہم میں بھی کئی برائیاں پنپنے لگ جائے گی. علم کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور ایک بڑی وجہ ہے فارغ اوقات، آدمی فارغ نہ رہے. یہ مسلمان کی زندگی ہے، یہ اتنی ہلکی اور سستی نہیں ہے کہ اسے ایسے ہی اڑا دیا جائے اور لٹا دیا جائے. نہیں، ہمیں بہت کام کرنے ہیں، اجتماعی کام کرنے ہیں، انفرادی کام کرنے ہیں، خود اپنی آخرت بنانی ہے، اپنے توشے تیار کرنے ہیں، گھر بال پالنا ہے، کئی کام ہیں. آدمی اپنے آپ کو کبھی فارغ نہ رکھے، اس کے پاس کوئی کام نہ رہے، عبادت کرے، عبادت سے دل بھر جائے، لوگوں سے میل ملاقات کرے، انہیں ہنس ہنس کر سلام کرے. یہ اس کے حق میں صدقہ لکھا جائے گا. اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں بڑھے گی اور گناہ گھٹتے چلے جائیں گے. یہ مسلمان کی زندگی ہے. اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جو کام کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اسے نیکی دے گا. اسی طرح بری صحبت یہ ایک بڑا سبب ہے ہم جس پرستی کا، جس پر گفتگو ہوئی. غیر شرعی لباس، غیر شرعی لباس، اس سے جو آدمی یہ لباس پہن رہا ہے وہ تو گناہ گار ہوتا ہے، دوسرا آدمی بھی گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے. اور ایسے آدمی کے لباس کو دیکھ کر دوسرے آدمی کا ذہن خراب ہونے لگ جاتا ہے. آج ہم مساجد میں ایسے لباسوں کو دیکھ رہے ہیں. کوئی سجدے میں جاتا ہے تو اس کا لباس اس کے سطر سے نیچے ہو رہا ہے. کوئی کھڑا ہے اس کا لباس اس قدر تنگ ہے کہ اس کے جسم کو چمٹا ہوا ہے. بعض لباس دور سے دیکھنے پر آدمی کو پریشان کر دیا کرتے ہیں. غیر شرعی لباس سے بچیں. ڈھیلا ڈھالا ہو، آپ کے سطر کو چھپائے، آپ کے جسم سے چپکا ہوا نہ ہو،
آپ کے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہو، شرمگاہ کو نمایاں کرنے والا نہ ہو. اور ہم جب اپنے بچوں کو اور اپنے چھوٹے بھائی کو لباس دلانے کے لیے جائیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں. ضرورت سے زیادہ کپڑے پر چکناہٹ دوسرے لوگوں کی نگاہوں کو تکلیف دیتی ہے. شیطان بآسانی اپنا کام آگے بڑھاتا ہے. اسی طرح بد نظری ایک بڑا ذریعہ ہے. اسی طرح بڑے چھوٹوں کا اختلاط، یہ اس بیماری کی بڑی وجہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ جب درس میں بیٹھتے اور ان کے درس میں اگر کم عمر کے بچے آتے تو وہ انہیں یا تو اپنی پیٹھ پیچھے بٹھا دیتے یا پھر انہیں خواتین کے ساتھ پردے میں بھیج دیتے. بڑے چھوٹوں کا اختلاط یہ ہم جنس پرستی کی ایک بڑی وجہ ہے، بڑا سبب ہے. جب ہم بھی اپنے بچوں کو چھوڑیں تو یہ دیکھیں کہ وہ کس عمر کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. ضرورت سے زیادہ بڑا، ضرورت سے زیادہ چھوٹا، یہ برائی کو جنم دینے کا ایک آسان ذریعہ ہے. اور یہ ایک برائی نہیں بلکہ ان سے کئی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ چھوٹے بچے کی اتنی عمر نہیں ہے کہ وہ بڑے بچوں کی باتوں کو سمجھ سکے، اور بڑے اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. اس طرح سے بچوں کا اخلاقی بگاڑ ہوتا ہے، ان کے جسم کا بگاڑ ہوتا ہے. تو بڑے چھوٹوں کے اختلاط سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور کہ علماء اور نوجوانوں کے درمیان دوری، جس قدر دوری ہوتی جائے گی یہ ایک برائی نہیں کئی برائیاں جنم لیتی چلی جائیں گے. تو جس قدر ہو سکے ہمیں علماء سے جڑنے کی ضرورت ہے. جو قوم اور جو انسان جس قدر علماء سے جڑا رہے گا وہ اسی قدر خیر پر رہے گا. جو جس قدر دور ہوگا وہ خیر سے اسی قدر دور ہوتا چلا جائے گا. اور ایک آخری چیز ہے کہ جدید وسائل کا صحیح استعمال، جدید وسائل کا غلط استعمال، فون ہو، لیپ ٹاپ ہو، یا اسی طرح سے کمپیوٹر ہے، ٹی وی ہے، اس کا غلط استعمال آدمی کی شہوت کو بھڑکاتا ہے. آج جو ہم اس قدر اشتہارات اور نیوز دیکھتے ہیں کہ ایسی عجیب عجیب خبریں ہم تک پہنچتی ہیں کہ دماغ اسے قبول کرنے پر راضی ہی نہیں ہوتا کہ اتنی درندگی بھی کوئی کر سکتا ہے کیا. یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں کہ آدمی دیکھ دیکھ کر بھڑک رہا ہے. اسے کوئی راستہ چاہیے، کوئی راستہ نہ ملے تو پھر وہ کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتا، ساری انسانی حدود کو پامال کر دیتا ہے. ایسی کتنی خبریں ہم نہیں دیکھتے. تو یہ جو جدید وسائل ہیں ان کا صحیح استعمال ہونا بے حد ضروری ہے. جو ہمارے فون ہیں ایسے بہت سے سافٹ ویئرس آ چکے ہیں کہ ہم ان میں اگر داخل کر دیں تو ہم کوئی فحش مناظر چاہ کر بھی نہیں دیکھ سکتے. تو جو گھر کا بڑا آدمی ہے وہ گھر کے سارے فونوں میں ایسی چیزیں داخل کرنے کی کوشش کرے. اور جو آدمی خود ذمہ دار ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہمیں فون وغیرہ کی برائی سے بچنا ہے تو جب فون کھولے کیا کہہ کر کھولے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے وہ فون کھولے. اس کے بعد برائی کی اس کے اندر ہمت نہیں ہوگی. یہ جدید وسائل کا غلط استعمال یہ انسان کو بے راہ روی پر لاد رہی ہے، یہ انسان کے اندر حیوانیت پیدا کر رہی. اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے. ہم تو آج چاہ رہے تھے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی 2 برائیوں پر گفتگو کرے، لیکن ایک برائی ہی پر گفتگو اتنی لمبی ہو گئی کہ وقت سارا ختم ہو گیا. باقی جو باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ دروس میں بیان کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمارے نسلوں کی اس بدتر بیماری سے حفاظت فرما. الہ العالمین تو ہمیں ایمان پر باقی رکھ، ایسے اعمال پر باقی رکھ جو تجھے راضی کرنے والے ہوں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ